بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ جو رجب بٹ ہے پچھلے دنوں ایک خاصی خبروں میں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ناظرین اکرام کہ رجب بٹ کی چونکہ فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، غالباً ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو کہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کے ویلاگ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بہت بڑی کنٹروورسی بنی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کنٹروورسی کے بعد رجب بٹ کو جو ہے وہ پاکستان چھوڑنا پڑا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق غالباً وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، وجہ یہ بنی ناظرین کرام کہ رجب بٹ نے جو پاکستان میں 295 کے نام سے کچھ قانونی دفعات ہیں، ان کے حوالے سے ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور انتہائی تکلیف دہ ریمارکس سامنے آئے۔ ناظرین کرام، رجب بٹ نے اپنے استاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو سدھو موسے والا کوئی سنگر ہے انڈیا میں، اس کے بارے میں کہا کہ وہ میرا استاد ہے، اور اس پہ ایک دفعہ لگی تھی 295، جبکہ میرے اوپر 2 دفعہ پاکستان میں لگی ہیں، 295 اے غالباً اور 295 بی یا سی کا تذکرہ اس نے کیا، اور 295 کو اس نے یوں انتہائی غیر سنجیدہ انداز میں، الفاظ میں، ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ 295 کیا ہے۔ 295 وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، یہ جو مذہبی مقدسات ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان کے حوالے سے ایک دفعہ ہے۔ ہندوستان میں بھی اس حوالے سے قانون موجود ہے، مذہبی مقدسات کے حوالے سے، اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے قانون موجود ہے۔ جو انڈیا میں سدھو موسے والا جو سنگر ہے، اس کے خلاف جو قانون بنا، تو وہ بھی 295 کے حوالے سے بنا کہ اس نے اپنے ملک میں 295 کے حوالے سے کوئی گانا ریکارڈ کروایا تھا، یا 295 کے حوالے سے اسی انداز میں اس کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی تھی۔ تو اسی انداز میں جو پاکستان میں رجب بٹ نے نہ صرف اس کو مذاق کا نشانہ بنایا، بلکہ ساتھ ہی رجب بٹ نے ایک اگلے سٹیپ پہ جاتے ہوئے 295 کے نام سے ایک پرفیوم بھی لانچ کر دیا۔ ناظرین کرام، جب رجب بٹ نے پرفیوم لانچ کیا تو یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی، کیونکہ جو 295 کا قانون ہے، اس حوالے سے مسلمانوں کو ایک جذباتی وابستگی ہے، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ توہین رسالت سے متعلق ہے، یہ توہین قرآن سے متعلق ہے، یہ مقدسات سے متعلق ہے۔ رجب بٹ پہ اس سے پہلے کیس بنا، وہ 295 کے حوالے سے یہ تھا کہ اس نے کرسچنز کے حوالے سے غالباً کوئی نازیبا یا غیر سنجیدہ ریمارکس دیے تھے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اگلے سٹیپ پہ 295 کے نام سے ایک پرفیوم بھی لانچ کر دیا، جو کہ بہت بڑی زیادتی کی بات تھی۔ تو ناظرین کرام، جو 295 دفعہ ہے، یہ ایک جنرل دفعہ ہے، اور یہ جو دفعہ ہے یہ اس بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ کسی بھی مذہبی مقام یا مذہبی کتاب کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور یہ دفعہ یہ کہتی ہے کہ جو بندہ ایسا کام کرے گا، کسی مقام کو یا کسی کتاب کو نقصان پہنچائے گا، تو اس کو 2 سال قید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد اس 295 کی آگے کچھ دفعات ہیں، کچھ ذیلی دفعات ہیں، اے، بی اور سی۔ جو 295 اے ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی مذہبی گروہ کے عقائد کا دانستہ مذاق نہیں اڑایا جائے گا، کسی بھی مذہبی گروہ کا، اور جو بندہ ایسا کام کرے گا، یہ دفعہ کہتی ہے کہ اس کو 10 سال قید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو 295 اے جو ہے وہ اس حوالے سے ہے، اور اس کے بعد جو دوسری دفعہ ہے 295 بی۔ 295 بی کے مطابق قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، یعنی یہ جو دفعہ ہے 295 بی، یہ قرآن مجید کی حرمت کے حوالے سے ہے، اور جو بندہ ایسا کام کرے گا، معاذ اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرے گا، اس کو اس دفعہ کے تحت عمر قید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دفعہ اس سے پہلے اس کی جو سزا تھی وہ سزائے موت تھی، لیکن بعد میں اس کو بدل کے عمر قید تک لایا گیا تھا۔ تو 295 بی کے تحت مقدمہ درج ہوگا اس بندے کے خلاف جو بندہ قرآن مجید کی توہین کرے گا یا اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ اقدام کرے گا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ اس دفعہ کے تحت مقدمہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، 295 کی جو آخری ذیلی دفعہ ہے وہ 295
سی ہے جو کہ اہم ترین دفعہ ہے، اور یہ دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت سے متعلق ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے گا، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کرے گا، اس کو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو پاکستان میں سزائے موت دی جائے گی اگر اس کی توہین ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک فرد کو، ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ساری دفعات ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک وابستگی ہے، اور ایک مسلمان کی وابستگی ہونی بھی چاہیے، اور کسی بھی فرد کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اس کو اس بات کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ان دفعات کو یوں ہوا میں اڑا دے اور اس حوالے سے کسی پرفیوم کو لانچ کرے۔ ہم اس حوالے سے کسی فرقہ واریت کو، کسی تشدد کو ہوا نہیں دینا چاہتے، اور نہ ہی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ تشدد کی کوئی راہ ہموار ہو، ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں، لیکن سنجیدہ اور سیریس بات یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی مسلمان کو غیر ذمہ داری کا یوں مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ 295 ہو، بی ہو یا اے ہو، خاص طور پہ 295 کے حوالے سے بہت ساری آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے پاکستان پہ بہت سارا مغرب کی طرف سے پریشر بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو دفعات ہیں پاکستانی قانون میں ایک شاندار دفعات ہیں جس کی وجہ سے حرمت رسول کی جو ہے وہ پاکستانی قانون میں حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو 295 یا باقی دفعات ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے معاذ اللہ، اور اس حوالے سے وہ طرح طرح کی باتیں بناتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 295 ہو، بی ہو یا اے ہو، خاص طور پہ 295 یہ ایک فرد کا ایک لحاظ سے تحفظ بھی کرتی ہے، اس لحاظ سے کہ اگر یہ قانون موجود ہے اور یہ اگر کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے اہانت رسول کا، تو اگر باقاعدہ مقدمہ چلایا جاتا ہے، عدالت میں وہ معاملہ جاتا ہے، تھانے کچہری میں وہ معاملہ جاتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹرائل ہوگا وہ فیئر ایک ٹرائل ہوگا، اور ایک بندہ اگر جس پہ یہ الزام لگایا گیا ہے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے کورٹ میں جا کے۔ اگر اس دفعہ کو معاذ اللہ ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں، جس طرح کہ اس سے پہلے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اگر ہم 295 کے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم 295 کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو سزائیں نہیں دیتے ہیں عدالتوں میں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی دفعہ جو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہوتی، لوگ جو ہے وہ اس کو پکڑ کے جان سے مار دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ میں ایک ایس آئی مینیجر کو اس لیے مار دیا گیا کہ اس نے بعض قرآنی کلمات کی توہین کی تھی، یا ایک پاکستان کے ہی ایک شہر میں ایک گارڈ نے اپنے مینیجر کو، بینک مینیجر کو اس لیے مار دیا کہ اس کے خیال میں اس نے اہانت رسول کی تھی، جبکہ اس کے بعد جب معاملہ کھلا تو یہ بات واضح ہوئی کہ اس نے تو جو الفاظ بولے تھے وہ اہانت رسول کے بنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام جو 295 ہے، پاکستانی حکومت کو، عدالتوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ لاء موجود رہنا چاہیے، اور جو بندہ بھی اہانت رسول کا مرتکب ہو اس کا باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے، عدالت میں اس کو لے کے جانا چاہیے، اور اس کی جو جائز سزا بنتی ہے، جو سزا بنتی ہے عدالت کے تھرو سے اس کو دی جانی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دفعہ وجود میں آنے کے باوجود ابھی تک پاکستان میں غالباً ایک بھی سزا 295 کے حوالے سے ابھی تک سزائے موت نہیں دی گئی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اگر پاکستانی عدالتیں اور پاکستان کا قانون اس دفعہ کا اہتمام کرتا ہے اور اس دفعہ کے مطابق جو بندہ اہانت رسول کرتا ہے اس کو باقاعدہ سزا دی جاتی ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے باز آئیں گے۔ اگر اس دفعہ کو معاذ اللہ خدا نخواستہ ختم کیا جاتا ہے یا اس دفعہ کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ
ایسے فرد کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں کہ جس نے اہانت رسول کا معاذ اللہ ارتکاب نہیں کیا ہوتا۔ تو 295 ہو، بی ہو یا سی ہو، یہ ساری جو دفعات ہیں اس حوالے سے ایک مسلمان کو ان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے، اور کسی بھی دوسرے فرد کو ان کا مذاق اڑانے کی، ان کو ہوا میں اڑانے کی اور ان کو لائٹ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔